اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کے حصول میں آگے بڑھنے کی کوشش کی طرف توجہ پیدا ہو۔ آج تحریک عید کے نئے سال کا اعلان ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سارے قوائف کہ کس طرح مالی قربانیوں کو پیش کرنے کی وجہ سے مالی قربانی کی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب قوائف سامنے آتے ہیں تو ہر سال دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جماعت کی قربانی افراد جماعت کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ بس اگر مالی قربانی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ تحریک کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم فاستبقوا الخیرات کو بھی سامنے رکھو۔ آج بحیثیت جماعت تمام دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے افراد ينفقون اموالهم باللیل والنہار کے حقیقی مصداق بن رہے ہیں۔ یعنی عملی طور پر دن اور رات قربانی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے۔ اس وقت بھی میں جو خطبہ دے رہا ہوں تو کسی ملک میں اس وقت صبح سویرے کا وقت ہے اور کہیں رات ہو گئی ہے، کہیں آدھی رات ہے۔ اور تحریک عید کے اعلان کے ساتھ ہی وعدوں اور وصولی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو صرف افراد ہی نہیں بلکہ جماعت من حیث الجماعت بھی ایک وقت میں رات اور دن کو جمع کر کے اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہے۔ یہ رات اور دن کی قربانی کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ اس عالمگیریت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے یہ بات جو مسیح محمدی نے آ کر امت واحدہ کی صورت میں قائم کرنی تھی۔ بس یہ وہ قربانیوں کا خوبصورت سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے رات اور دن کے ہر حصہ میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تاکہ دنیا کے ہر حصے میں ہر وقت مسیح محمدی کی بعثت کے مقصد جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں پیش ہوتی چلی جائیں۔ اشاعت ہدایت کی تکمیل یا اس کو تمام دنیا میں پھیلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کام مسیح محمدی کے ماننے والوں کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور ہدایت لائے وہ آپ کے وقت میں کامل ہوئی، اور اس کامل ہدایت کو دنیا میں پھیلانا اور اس کی تکمیل آپ کی بعثت ثانیہ میں ہونی تھی۔ بس اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے مسیح محمدی کو مانا ہے۔ گو دنیا کے مقابلے میں ہمارے وسائل بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جس کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہے یا لگائی ہے اس کے لیے جب ہم رات دن قربانیوں میں مصروف رہیں گے تو برکت دینا پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ جیسا خود وہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ غم میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ قربانیاں کرنے والے۔ بے شک دنیا کے وسائل بہت ہیں، بے شک دنیا کی پاس طاقت بہت ہے، بے شک اس وقت تعداد کے لحاظ سے غیروں کی کثرت ہے اور ہم چھوٹی سی جماعت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رات دن کی قربانیاں
جو صاف اور پاک دل ہو کر کی جاتی ہیں، جو نام و نمود سے بالکل پاک ہیں، مبرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہیں۔ اس لیے تمہیں کسی قسم کا خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرے گی، یا ہمارا ترقی کس طرح ہوگی، یا ہماری یہ قربانیاں نتیجہ خیز بھی ہوں گی کہ نہیں۔ جب تک اللہ فرماتا ہے کہ تم پاک سوچ کے ساتھ یہ قربانیاں کرتے چلے جاؤ گے، یہ قربانیاں نتیجہ پیدا کرتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ آخری نتیجہ تو خدا تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قربانیوں کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ پھل لگاتا ہوں۔ جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ جو لوگ اس کا عباد الرحمان بنتے ہوئے یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنی قربانیاں پیش کرتے چلے جاؤ گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بڑھاتا چلا جائے گا، جلدی کی ضرورت نہیں، نتیجہ تم خدا پہ چھوڑ دو۔ اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے مسیح محمدی کے انصار میں شامل ہوتے چلے جاؤ، اور حت المقدور تکمیل اشاعت ہدایت میں اپنا حصہ ڈالتے چلے جاؤ۔ تو بعید نہیں کہ اپنی زندگیوں میں ان نتائج کو بھی دیکھ لو جن کے آثار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کے افراد کی جانی اور مالی قربانیاں ایک دن ہماری قلیل تعداد کو کثرت میں بدل دیں گی۔ ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کام کرتے چلے جانا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے ایک دل میں ایک جوش قائم کرتے ہوئے یہ مصمم ارادہ کرنا ہے کہ کبھی نہیں تھکنا اور کبھی نہیں تھکنا۔ اب میں تحریک جدید کے ختم ہونے والے سال کے طوائف پیش کرتا ہوں، جس میں چند اوپر کی جو جماعتیں ہیں ان کا موازنہ بھی پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تحریک جدید کا 76واں سال تھا جو 31 اکتوبر کو ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار برکات لیتے ہوئے یہ گزرا، اور برکات سمیٹتے ہوئے اور ان برکات کو ہم پر ظاہر کرتے ہوئے اور ان برکات کے بہترین نتائج ظاہر کرتے ہوئے ہم نے اس کو الوداع کہا۔ آج 77ویں سال کا تحریک جدید کے سال کا آغاز کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سال بھی پہلے سالوں کی طرح پہلے سے بڑھ کر برکتوں والا سال ثابت ہو۔ رپورٹس کے مطابق اس سال کے دوران جماعت احمدیہ عالمگیر نے تحریک جدید میں کل 54,68,500 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی ہے۔ چھوٹے ممالک کی رپورٹس ابھی نہیں آئیں، اور اسی طرح لوکل جماعتیں جو ہیں بعض ممالک میں، چھوٹے ممالک میں، ان کے بھی پوری طرح رابطے کیونکہ وہاں نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری رقوم راستے میں ہوں۔ بہرحال جو موجودہ رپورٹس ہیں، آمدہ رپورٹس، ان کے مطابق یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سال سے 5,22,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے اپنا اعزاز برقرار رکھا ہوا ہے، صف اول سب سے اوپر رہنے کا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات آپ کے لیے ہے کہ
غیر متوقع طور پہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک خاص اظہار ہے جو آپ کی کوششوں میں برکت ڈالی کہ دوسرے نمبر پر برطانیہ آ گیا ہے. اس نے امریکہ اور جرمنی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب اور یہ جو جمپ لیا ہے، اضافہ ہوا ہے، یہ اتنا غیر معمولی ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی شاید جو انتظامیہ ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کس طرح ہو گیا. امریکہ 2 سال پہلے جرمنی اور برطانیہ کا UK کا بڑا تھوڑا فرق تھا، اور افراد جماعت بڑے افسوس کرتے تھے. کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی، اور کچھ کے پیغام مجھ تک پہنچے کہ اتنی معمولی رقم تھی، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنی جیب سے ادا کر دیتے اور UK پورا اوپر آ جاتا. لیکن بہرحال جب انہوں نے یا آپ نے محنت اور دعا سے کام کیا ہے تو امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے. ماشاءاللہ بہت بڑی ترقی ہے یہ. پاکستان سے باہر کی جماعتوں میں چند سال پہلے تک برطانیہ UK 8ویں 10ویں نمبر پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پاکستان کے بعد پہلے نمبر پر آ گیا. یہ ایک بات کی یہاں میں یاد دہانی کروا دوں کہ میں پرانا دیکھ رہا تھا ریکارڈ، تو مجھے حیرت ہوئی کہ 1988 میں برطانیہ کے وعدے اور وصولی دنیا کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھی، یعنی پاکستان کے علاوہ، اور پھر آہستہ 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 پیچھے چلتے چلے گئے. اب یہ اعزاز جو آپ نے حاصل کیا ہے پہلے نمبر کا، اس کو گزشتہ روایت کے مطابق دوبارہ نہ ہاتھ سے جانے دیں، اس کو قائم رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں بھی برطانیہ میں جو دشمنی بڑھ رہی ہے، احمدی ہونے کی وجہ سے غیر احمدیوں سے بعض عورتوں نے بھی مار کھائی ہے، ہو سکتا ہے کسی مردوں نے بھی کھائی ہو، اس کے یہ اچھے نتیجے نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جسمانی قربانی کے بدلے میں مالی قربانی کو بھی آگے بڑھا دیا. بعضوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، غیر احمدیوں نے شور مچایا بعض علاقوں میں جہاں زیادہ تھے یہ لوگ کہ ان سے کوئی چیز نہ خریدی جائے، بعضوں کو ملازمتوں سے نکالا جائے غیر احمدیوں کے ملازم تھے. لیکن اس کے باوجود یہ دشمنی جو تھی یہ راس آئی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے خلاف دشمنی جو ہے وہ کھاد کا کام کرتی ہے.